السلام علیکم ناظرین کرام، چائنا نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر آ کر پاکستان کی حکومت کو یہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے آپ یہاں پر حکومت چلا رہے ہیں، جو معاملات پاکستان کے اندر ہیں، اس طریقے سے کام نہیں چلے گا، اس طریقے سے استحکام نہیں آئے گا، اس طریقے سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ سی پیک کے اوپر ایک جوائنٹ کانفرنس ہوئی ہے، چائنا کے بڑے اہم لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے اور انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی اس کانفرنس کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فورن آفس نے بڑی کوشش کی کہ تحریک انصاف والے لوگ یہاں پر نہ آئیں، لیکن چائنا نے کہا کہ نہیں، تحریک انصاف کا یہاں پر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ پاکستان کے بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ اب اس کانفرنس کے اندر کیا کیا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا بات کی ہے، چائنا کے اہم ترین وزیر نے کیا بات کی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ چائنا نے پاکستان کو کیا کہا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی چائنا نے پاکستان کے اندر آ کر اس طرح کا بیان نہیں دیا۔ اور دوسرا، آج بجٹ کے اوپر بات ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں، بڑی اہم تقاریر ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چینی وزیر نے اس کانفرنس کے اندر ایک بیان دیا، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے پاکستان کی حکومت کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ترقی کے لیے ملک کے اندر استحکام ہونا ضروری ہے، پاکستان کو پیچیدہ چیلنجز کا سامنا ہے، جب تمام سیاسی جماعتیں مل کر استحکام کو یقینی بنائیں گی تب ہی ترقی ہو سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے بحیثیت قوم یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم خود اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، ہمیں باہر سے آ کر کوئی بتا رہا ہے کہ بھائی اپنے ملک کے اندر اگر آپ استحکام لے کر نہیں آتے، اگر سب مل کر نہیں بیٹھتے تو آپ کے ملک کے اندر ترقی نہیں آ سکتی۔ یہ چائنا کے وزیر بات کر رہے ہیں جو کہ بڑے اہم وزیر ہیں چائنا کے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر اور غالباً رؤف حسن، ان دونوں نے شرکت کی اس کانفرنس کے اندر، اور بیرسٹر علی ظفر نے جو بات کی بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ معیشت اور کاروبار کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو اور عدالتیں آزادانہ کام کر سکیں۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ چائنا کا ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے بیرسٹر علی ظفر یہ بات کر رہے ہیں، یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ معیشت اور کاروبار کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو اور عدالتیں آزادانہ کام کر سکیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کو ریفارم، ڈیولپمنٹ اور استحکام کی ضرورت ہے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ یہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا چائنیز لوگوں کو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور پاکستان کو اس وقت ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف نون لیگ کے جو وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان کو 5 سال کے لیے اندر رکھنا جیل میں۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں، یہ لیول آف میچورٹی دیکھیں آپ ایک سینئر وزیر کا، ایک حکومت کے سینئر وزیر کا، کہ وہ ایک پارٹی کے چیئرمین کو 5 سال اندر رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اندر رہے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ تو آپ بتائیں کہ پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ میں اور اب جب سے عمران خان اندر ہے، آپ نے کتنی ترقی کر لی ہے، کتنی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئی ہے، کون کون سا وہ باہر کے ملک کی بڑی پرسنالٹیز ہیں، بڑے اسٹیٹس مین ہیں جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، کسی ایک کا نام آپ بتائیں۔ کیا ایم بی ایس آئے ہیں پاکستان یا کوئی اور آیا پاکستان میں؟ کوئی بھی نہیں آیا، اور یہ آپ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اچھا، اس بات کے اوپر قومی اسمبلی میں عمر ایوب خان نے بات کی اور بڑی سخت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ہماری ساری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی ہے کہ ہمارا دوست ملک چین پاکستان میں آ کر یہ بات کر رہا ہے کہ سیکورٹی تھریٹ سی پیک کے لیے مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ میرا آرمی چیف سے مطالبہ ہے کہ اس پر کور کمانڈر کانفرنس بلائی جائے اور اس ناکامی پر بتایا جائے کہ یہ کیوں ہوا، بتایا جائے کہ آئی ایس آئی کا بجٹ ویگو ڈالوں پر لگ رہا ہے یا پی ٹی آئی کے لوگوں پر، میڈیا کے لوگوں کے پیچھے لگ رہا ہے یا دہشت گردوں پر لگ رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ بولے ہیں، یہ ایگزیکٹلی الفاظ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کے ہیں جو انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بات کی ہے۔ اس کے بعد آج قومی اسمبلی کے اندر کچھ اور لوگوں نے بھی بات کی اور بڑی اہم باتیں کی۔ ثناء اللہ مستی خیل نے، انہوں نے ایک بات کی، ذرا سخت تھی اور بلو دا بیلٹ بات تھی، لیکن انہوں نے کر دی۔ شاید انہوں نے اس طریقے سے کی کہ وہ عام الفاظ میں اور اچھے الفاظ میں سمجھا ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ جو فارم 45 اور فارم 47 کا کیا رول ہے۔ انہوں نے خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف صاحب، ہم ووٹ لے کر آتے ہیں، ہم عوام کی طاقت سے آتے ہیں، ہم آپ کی طرح چک کر نہیں آتے۔ کیا چک کر نہیں آتے؟ وہ جو لفظ انہوں نے بولا، میں یہاں پر وہ لفظ آپ کے سامنے نہیں بول سکتا۔
ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی ہم چک کر نہیں آتے, ہم عوام کا ووٹ لے کر یہاں پر آتے ہیں. اور وہ جو لفظ بولا وہ اتنا سخت لفظ تھا کہ غالباً ثناء اللہ مستی کھیل صاحب کو اس بجٹ کے سیشن کے لیے معطل کر دیا گیا ہے کہ دوبارہ آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. زرتاج گل وزیر نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے معافی مانگیں, یہ حکومت بھی ہو سکتا ہے چل جائے اور یہ ملک بھی چلے گا, میں معذرت چاہتی ہوں لیکن خسروں کا لباس پہننے سے حکومت نہیں چلتی. انہوں نے کہا کہ میرے الفاظ سخت ہیں لیکن خسروں کا لباس پہننے سے حکومتیں نہیں چلتی. یہ زرتاج گل وزیر جو پارلیمانی لیڈر ہیں سنی اتحاد کونسل کی, وہ بات کر رہی ہیں قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر. مزید انہوں نے جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ کیا ہالینڈ کا شہری آ کر ہمیں بتائے گا کہ ڈیرہ غازی خان کے پاکستان چوک میں بیٹھے شہری کی ضروریات کیا ہیں؟ کیا یہ ہالینڈ کا شہری ہمیں بتائے گا؟ ہمارا وزیر خارجہ, ڈپٹی وزیر اعظم, وزیر خزانہ, وزیر داخلہ سب امپورٹڈ ہیں اور ہمارے پاسپورٹ ضبط ہیں, ہم بیرون ملک ٹریول نہیں کر سکتے. یہ زرتاج گل وزیر بات کریں. شہریار خان افریدی نے آج بڑی جذباتی گفتگو کی اور ان کے بارے میں انہوں نے خود بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آج یہ میری آخری بات ہو اس پارلیمنٹ میں. اور پھر پاکستان کے میڈیا کے اوپر بڑی بڑی ہیڈ لائن لگی کہ شہریار خان افریدی کو ہارٹ کے جس حلقے سے جو انہوں نے الیکشن لڑا ہو سکتا ہے کو اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دے. بہرحال بعد میں زرتاج گل وزیر کا یہ بیان آیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ابھی تک وہ نہ استعفیٰ دے رہے ہیں نہ ہم ان کو استعفیٰ دینے دیں گے. تو شہریار خان افریدی نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میری بڑی بیٹی کو گھسیٹا گیا, میری بیوی کو لاتیں ماری گئیں اور پھر ہمیں 24 گھنٹوں تک مختلف تھانوں میں گھماتے رہے. یہ شہریار خان افریدی نے بات کی ہے. اور آج تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کے اندر ایک بہت بڑا مطالبہ بھی کر دیا. انہوں نے کہا کہ محمد زبیر جو کہ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا, جو ایک عرصہ مریم نواز اور محترم نواز شریف صاحب کے ترجمان رہے ہیں, انہوں نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں. ڈیل کے بارے میں بتایا ہے, یہ بتایا ہے کہ عدم اعتماد کیوں آئی, یہ بتایا کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف کے درمیان ڈیل ہوئی تھی کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے اور اس طریقے سے معاملات ہونے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ محمد زبیر کے بیان پر سپریم کورٹ نوٹس لے, انکوائری کمیشن کی تشکیل دی جائے, کون کون اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہوئے حکومت گرانے کی سازش میں ملوث رہا ہے. یہ تحریک انصاف کی طرف سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے. اور آخر میں جی ایک شخص ہے جن کا نام ہے جواد احمد, وہ سنگر ہیں اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, اپنے حساب میں انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی میں ایک بڑا مشہور آدمی ہوں, میں ایک ایسا سیلیبریٹی ہوں جس نے انقلابی سیاسی پارٹی بنائی ہے, مجھ جیسا بندہ دوبارہ نہیں آئے گا, اس ملک کے لوگوں کے لیے میں آخری چانس ہوں. بتائیے گا ذرا کمنٹ میں کہ کیا یہ بندہ آخری چانس ہے یا نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.